اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1980 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الصافات کی آیت 123 سے ہو رہا ہے۔ 37/1 2 3۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں انبیاء کرام کا ذکر چلا آ رہا تھا اور وہی مسلسل آگے بھی بڑھے گا۔ آخری 2 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ان دونوں کو خدا نے نبی بنایا، اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ ان کو صاحب کتاب کیا، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ان کی پاکیزہ داستانوں کو انقلاب آفرین، ان کی ہاں کی سرگزشت جو تھی آنے والی اقوام کے لیے انہیں ہم نے باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، وہی جو پہلے انبیاء کے ساتھ تھے۔ ہر نبی کے بعد قرآن یہ الفاظ دہرائے چلا آ رہا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نبوت تو انہیں وہبی طور پہ ملتی ہے، یعنی بلا کسی کسب و ہنر کے، اپنی اکتسابی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ ان کی فکری کاوشوں کا وہ نتیجہ ہوتی ہے، وہ تو اس طرح سے خدا کی طرف سے ملتی۔ لیکن اس نبوت ملنے کے بعد جب نبی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس میں نبی کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے، اپنا کردار ہوتا ہے، اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی بھی اسی طرح اپنی وحی پر ایمان لاتا ہے جس طرح سے کہ دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان لانے کے بعد وہ انا اول المسلمین اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کی تابعداری کرنے والوں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ خود اس وحی کے سامنے جھکتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس جماعت کا ایک فرد بنتا ہے جو اس وحی کے مطابق نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اعلان اس کا کرتا ہے کہ میں اگر صحیح راستے کے اوپر ہوں تو اسی وحی کی بنا پر ہوں، اور اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو وہ میری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ اجتہادی تدبیری غلطیاں جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی بشریت کے اعتبار سے اس سے سرزد ہو جاتی تھی، وہ قابل مواخذہ کوئی چیز نہیں تھی۔ البتہ نبی معصیت نہیں کرتا تھا۔ معصیت کے معنی ہے احکام خداوندی کی دانستہ سرکشی برتنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ چیز نہیں تھی۔ باقی اس کا حسن کردار تھا، اس کی سیرت تھی، اس کا عمل تھا جو دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنتا تھا اور اسے بھی خدا کا فرما بردار عبد بناتا تھا۔ سب سے بڑی خصوصیت جو قرآن نے یا اس کی سب سے بڑی بلند ترین صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کا عبد ہوتا تھا، اس طرح سے فرما برداری کرتا تھا خداوندی احکام و قوانین کی جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ تھی خصوصیت جو نبی کی تھی۔ باقی جتنے معاملات ہیں دنیا کے، بشر مثلکم، قرآن بار بار کہتا ہے تمہارے جیسا انسان، خود وہ نبی بھی اس کا اعلان کرتا ہے۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ خدا کی طرف سے تو وہ محبت تھی۔ باقی جس طرح سے بشر مثلکم وہ ہے، تمہارے جیسا ہی میں ایک انسان ہوں، اور یہی اعتراض کرتے تھے وہ مخالفین جو تھے کہ یہ کس قسم کا نبی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودا سرس لاتا ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، تمہارے جیسا انسان ہوں، اور اسی لیے تمہارے جیسا انسان ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس وحی کے اوپر ہر انسان عمل کر سکتا ہے، ناممکن العمل نہیں ہے یہ۔ اگر مجھے فوق البشر مان لیا جائے اور میں اس کے اوپر عمل کروں تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ بھئی تم تو یا آپ تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ تو ایک سپر ہیومن واقعہ ہوئے ہیں، فوق البشر واقعہ ہوئے ہیں، ہم عام انسان آج کل جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسی بندے بشر ہوئے نا، عام انسان اس کے اوپر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں اور دیکھو عمل کرتا ہوں اس کے اوپر۔
اس لیے یہ ناممکن العمل پیغام یا تعلیم نہیں ہے میری، اور اسی جہت سے رسول کی زندگی امت کے لیے جو اس کے سامنے موجود ہے اور جو آنے والے ہیں اس کے لیے اسوہ حسنہ قرار پاتی ہے، بہترین نمونہ قرار پاتی ہے۔ رسول اگر یہ چیزیں فوق البشر قوتوں کے سہارے کرتا ہو تو دوسروں کے لیے وہ نمونہ بن ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو رسول کو تو خدائی قوتیں حاصل تھی، وہ تو یہ سب کچھ کر گئے، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے جو بار بار اس کے اوپر سٹریس دیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، اتنی تاکید کے ساتھ، صرف اس لیے کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ اس کے اوپر دوسرے انسان عمل نہیں کر سکتے، ناممکن العمل۔ یہی چیز ہے جس کے لیے انہوں نے کہا، ہر نبی کے بعد یہ چیز قرآن نے جو بتائی کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ان کی جو حسن کارانہ زندگی تھی اس کا یہ بدلہ تھا، اس کا یہ معاوضہ تھا جو ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ انہیں بھی یہ زندگی کی خوشگواریاں اور کامرانیاں ان کے نصیب ہوئیں، اور آنے والوں کے لیے بھی ان کی داستانوں کے اندر ایک معجزت اور عبرت کا سامان ہے۔ کاہے کس بنا پر؟ نجزی المحسنین، یہ نبوت کی بنا پر تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ محبت نبوت ہوتے ہیں، ان کو نبوت ملتی ہے، لیکن وہ جو یہ ساری چیزیں جو ان کو بعد میں حاصل ہوتی ہیں ان کی اپنی حسن کارانہ زندگی کے بنا پر حاصل ہوتی ہے، اور یہی چیز دوسروں کے لیے اسوہ بنتی ہے ان کے رسول کے۔ اس لیے رسولوں کی زندگی کے اندر اگر آپ فوق الفطرت یا سپر نیچرل چیزیں ایلیمنٹ شامل کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر بشر نہیں رہتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو یہ کچھ نصیب نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اس لیے کر گئے کہ ان کو یہ قوتیں ان کے حصے میں آئی تھی۔ تو دین کو ایک ممکن العمل ضابطۂ حیات ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلا دائی جو ہے جس کے متعلق ایمان ہمارا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بزرگ ترین ہستی لیکن ایک انسان، بشر مثلکم، فوق الفطرت قوتوں کا مالک نہیں، اور یہی چیز ہمارے لیے اسوہ یا ماڈل بنتی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین انا ہما من عبادنا المؤمنین، یہ دیکھ لیجیے، مومن ہیں اور عبد ہیں۔ میں نے اس کا فرق بتایا تھا، بڑا اہم ہے۔ ایمان تو دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے بعد ایک صداقت کو تسلیم کر لینا ہے کہ ہاں صاحب یہ صداقت ہے، یہ صحیح ہے۔ عبد اس وقت بنتا ہے جس صداقت کو تسلیم کیا ہے اس کی اطاعت بھی کرے۔ محض تسلیم کر لینا، میں نے کہا تھا کہ یہ تو تھنکنگ ہے، یہ تو فکری کی چیز ہے، دماغی چیز ہے، ساری سمجھنے کی صرف چیز ہے۔ سمجھ لیا میں نے کہ ٹھیک ہے صاحب، دیانتدار بننا بہت اچھا ہے، ہر شخص یہ کہے گا، تو یہ اس کے کہہ دینے سے یا یہ کہنے سے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ فائدہ دے گی جس وقت وہ خود دیانتدار بنے گا، یہ ہے عبدیت۔ پہلی چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اتنا تو ایمان ہے، اس کو مان لیا ہے میں نے کہ دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے نا کہ نہیں صاحب یہ سب بکواس ہے، دیانتداری وغیرہ، صداقت چاری کا کچھ قصہ یوں ہی ہے، ٹھیک ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ تو کفر ہو گیا کہ میں اسے تسلیم ہی نہیں کرتا تو دیانتداری اچھی چیز ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ واقعی صداقت ہے، تو یہ وہ ہے کہ جس نے مان لیا اس بات کو کہ دیانتداری اچھی چیز ہے۔ یہ اس سے اتنا صرف فرق ہوا، اس میں عملاً فائدہ اس سے بھی آگے کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد تو مومن کے بعد آپ کو مسلم یا عبد بننا پڑے گا۔ دیانتدار بنیں گے آپ تو پھر کام چلے گا، آپ کا ایمان بھی اسی صورت میں آپ کے لیے مفید ہو سکے گا جب آپ اس صداقت پہ جسے آپ نے تسلیم کیا ہے صحیح، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی، اس لیے ان سے کہا کہ ان سے کہو یہ کہ ہم صرف جھک گئے ہیں اس نظام کے سامنے، ہمیں سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اس نظام کے سامنے،
ایمان کی بات اس وقت ہوگی جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترے، یعنی وہ پھر ان کے عمل سے اس کی شہادت ملے کہ واقعی انہوں نے اسے صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا شمار کس میں یہ ہو جائے گا۔ ہم تو ایمان بھی نہیں لائے ہیں، ہم تو محض قومی اعتبار سے ایک مسلمان قوم کہلاتے ہیں، عیسائی ایک قومی اعتبار سے عیسائی کہلاتے ہیں، یہودی قومی اعتبار سے یہودی کہلاتے ہیں، ہم بھی ایک قومی اعتبار سے مسلمان کہلاتے ہیں۔ نہ تو ہم دل اور دماغ کی تسکین کے بعد ان صداقتوں کو ہم نے صحیح مانا ہے، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا ان کے اوپر ہم نے، تو کم از کم دماغی طور پہ تو ہم مومن ہو جاتے اگر غور و فکر اور علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی بنا پہ ان صداقتوں کو ہم تسلیم کرتے، تو وہ بہرحال ذہنی طور پر تو ایماندار ہم مومن بن سکتے تھے۔ اگلا اس کا قدم یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، پھر ہم عبد بن سکتے تھے۔ تو اب یہ جو چیز عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اسلام اگر ایسا ہی بلند ترین انسانیت کا نظام تھا تو اس کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے چلا، پھر آگے چلا کیوں نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام آگے نہیں چلا ہے، یعنی یہی مثال اپنے سامنے رکھیے، بات صاف ہو جائے گی۔ انسانی اخلاق کی تاریخ کا پہلا ورق لیجئے آپ، جہاں سے بھی تاریخ شروع ہوتی ہے اخلاقیات کی، ایتھکس کی، دنیا کے ہر مذہب میں ہی نہیں، جن کو یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں، یعنی ہر شخص دنیا کا یہ مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، پہلے دن سے یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی دور بھی ایسا آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ تمام انسان دیانتدار ہو گئے ہوں؟ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ صاحب پھر دیانتداری جو ہے یہ اصول تو فیل ہو گیا دنیا میں، یہ چلا ہی نہیں ہے، انسان فیل ہو گئے ہیں کہ وہ دیانتدار نہیں بنے، دیانتداری کا اصول فیل نہیں ہو گیا، اس لیے کہ دیانتداری اچھی ہے، یہ تو پھر سارے انسان پھر بھی مانتے ہیں کہ یہ اچھی ہے۔ ہر بد دیانت سے جو تجربہ ہوتا ہے اس کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب دیانتداری بڑی عجیب چیز ہے، بد دیانت انسان کے ساتھ معاملہ پڑنے سے تو یہ ہوا، اگر دیانتدار یہ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ یعنی ہر تجربے کے بعد انسان کا قدم اسی طرف اٹھتا ہے کہ دیانتداری ایسی چیز۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے بیشتر مضامین میں یہ لکھا ہے، وہ آخری مضمون میرا مقالہ جو ہے عام چلا، کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ میں نے اس میں کہا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ سے یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچی ہے کہ اسلام آگے نہیں چلا۔ اسلام کو دیکھیے کہ اس نے جو اصول دیے تھے انسانوں کی زندگی کے، انسان اپنے اپنے خود تراشیدہ، اپنے وضع کردہ اصول، قواعد، نظام، قوانین کے تجربے کے بعد جب وہ ناکام رہتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو قدم اٹھتا ہے وہ اس منزل کی طرف ہے جو قرآن نے متعین کی تھی یا اس کے برخلاف جاتا ہے؟ انسانیت نے ملوکیت اور بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ اور آمریت اور شخصی حکومت یہ چلی آ رہی تھی تاریخ کے اندر، قرآن نے آ کے کہا کہ یہ باطل چیز ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ ملوکیت اور آمریت کو اس نے حرام قرار دیا، عملاً کر کے بھی دکھا دیا ایک گروہ نے، محمد رسول اللہ والذین معہ نے۔ یہ اصول جو ہے ممکن العمل ہے، یہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد آگے چلے جیسے باقی دنیا کے انسان سے اسی قسم کے یہ مسلمان انسان ہو گئے، انہوں نے بھی ملوکیت اور اپنے ہاں رائج کر رکھی تھی، انہوں نے بھی ملوکیت رائج کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کا جو اصول تھا کہ کسی انسان کا دوسرے انسان پہ حق حکومت نہیں، وہ ناکام رہ گیا، وہ باطل ہوا، یہ بات نہیں۔ کیسے یہ ثابت ہوا کہ یہ باطل نہیں، یہ وہ بات غلط ہے؟ اس تاریخ کو لیجیے 1400 سال کی، ہر نظام حکومت کے تجربے کے بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں صاحب، انسانوں پر انسانوں کی حکومت یہ نہیں جچتی، پھر ایک نیا طریقہ انہوں نے وضع کیا۔ یہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ تاریخ کا یا انسانوں کا جو طرز عمل ہے نا، ٹرائل اینڈ ایرر کا،
ایک چیز کو اپنایا، تجربہ کیا، ناکام ثابت ہوئی، اسے چھوڑا، پھر دوسرا لیا. تو اس ناکام تجربوں کے بعد جو انسانیت چلی آ رہی ہے، آپ غور کیجئے، اس کا ہر قدم پہلے اپنے تجربے کی ناکامی کے بعد جو اگلا قدم اٹھتا ہے وہ اس منزل کی طرف ہوتا ہے جو قرآن نے متعین کی ہوئی ہے. یہ بربنائے عقیدت نہیں ہم بات کر رہے، یہ تاریخ کا ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے ہسٹوریکل. ایک ایک شک جو ہے آپ اس میں دیکھیے. اسلام نے کہا کہ نظام سرمایہ داری، نظام ذمہ داری یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نے ایک وقت میں کر کے دکھا دی. انسان اپنی مفاد پرستی کے پیچھے چلے، انہوں نے پھر پرانا ہی نظام جو تھا اسی کے اوپر چلتے آئے. اب 1400 سال کی تاریخ کے بعد آج دیکھیے، جن قوموں میں ابھی تک ہے نظام سرمایہ داری وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ جو طریق ہے عقل کا، ٹرائل اینڈ ایرر کا، اس کی روح سے بھی انسان اپنے ہر ناکام تجربے کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے وہ اس منزل کی طرف اٹھاتا ہے. اور پھر میں نے 2-3 دفعہ جو منزل کی بات کہی، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے، وحی یا دین منزل کا تعین کرتا ہے، آئیڈیل دیتا ہے آپ کے سامنے، زندگی کا آخری نصب العین دیتا ہے کہ یہاں پہنچنا ہے انسانیت نے. اب انسانیت ایک راستے پہ چلے آ رہی ہے. اس نے جو راستہ تجویز کیا تھا اسے صراط مستقیم کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو وہاں تمہیں لے جائے گا، اسی پہ چلتے رہو گے. وہ اس کے اوپر وہ نہیں چلے، دوسرے راستے اس نے انسان نے اختیار کر لیا، ٹھیک ہے. وہ نصب العین، وہ منزل، وہ جو متعین اس نے کی تھی وہ اپنے مقام پہ موجود ہے. اس پوری تاریخ میں کہیں بھی انسانیت کے کسی گروہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ منزل غلط ہے. جس طرح کہ پوری تاریخ انسانیت یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ دیانتداری بہت اچھی چیز، یہ منزل ہے انسانیت کی. لیکن انسانوں کی اپنی ذاتی مفاد پرستیاں، جذبات پرستیاں، دیگر کئی قسم کے عناصر اور وجوہات، وہ بددیانت ہوتا چلا جاتا ہے. بددیانتی کے تلخ تجربے جب حاصل ہوتے ہیں انفرادی طور پہ بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی، ہر دھوکہ کھانے والا اس کے بعد یہی کہتا ہے کہ صاحب دیانتداری چیز ہے، اسی سے انسانیت آگے چل سکے گی. وہ نصب العین جو متعارف کیا تھا، اس نصب العین کو آج تک انسانیت نے کبھی غلط نہیں قرار دیا. اس قدر استبداد، اس قدر استحصال کے باوجود مثلا جو آج بھی ہو رہا ہے، یہ چیز جو ہے چارٹر یو این او کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے، احترام انسانیت جو، اس کو کسی نے غلط نہیں کہا. تو یہ جو چیز میں نے کہی ہے کہ یہ جو اقدار یا ویلیوز یا بلند نصب العین یا اصول زندگی دیے جاتے ہیں، یوں کہیے وہ امام ہوتے ہیں، اپنے زمانے سے بہت آگے ہوتے ہیں. انسانیت کے کارواں کے لیے وہ منزل متعین کی جاتی ہے، اس طرف جانا ہے. انسان کسی دور کے اندر بھی اگر اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لے جو اس سے پیشتر ایک گروپ، ایک حزب نے پیدا کیا تھا، محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ وہ بات سالوں صدیوں کی بات دنوں میں متعین ہو کر محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر انسانیت کو اس کی تاریخ پہ چھوڑ دیا جائے، کائناتی رفتار پہ چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کہ ہمارا ایک ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، 50,000 سال کا ہوتا ہے. تو وہ یہ انقلاب یا ایک غلط نظام، غلط طریقے سے صحیح طریقے کی طرف آنے کے لیے 1000 سال بھی اگر لگ جائیں تو خدا کے نزدیک تو وہ ایک دن ہوتا ہے سارا. اور جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، ہمارا جی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ کل کا ہوتا ہوا آج ہی ہو جائے کسی طرح سے. یہ ہمارا یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ جلدی سے ہو جائے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں مر جانا ہے، موت آ جانی ہے. ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ صاحب اتنی عمر گزر گئی، اب تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، ہمارے سامنے تو ہوگا نہیں. وہ اللہ میاں کو اس چیز کی پرواہ نہیں، اس نے مرنا ہی نہیں ہے. تو اس کا ایک ایک دن 50,000 سال کا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دن تو گنتا ہے جس نے ایک دن مرنا ہے. بھائی یہ ہے فرق دونوں کا.
وہ الحیو قیوم اپنی زندگی کے حساب شمار سے یہاں یہ کوئی دیکھتا ہے، بندے بشر کو کون پوچھتا ہوتا ہے؟ لیکن اگر محمد رسول اللہ والذین معہ اپنے اندر صفات خداوندی کو منعکس کر لیں تو وہ یہی 50,000 ہزار سال کے جو دن ہے ایک ایک دن کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں 23 سال کا بھی کوئی عرصہ ہے؟ عالمگیر انقلاب برپا کر دکھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس قسم کے انسان اگر اپنے اندر یہ سیرت پیدا کر دیں تو پھر دیکھیے کہ وہ جو کہتا ہے ہمارا 1000 سال کا ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا کہ آپ کا ہوتا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ وہاں تو ایک ایک دن میں انقلاب برپا ہوتا تھا۔ یہ انقلاب کے آئیڈیل جو ہے سامنے نصب العین وہ صحیح ہے، متعین، اس کی طرف چلنے کا راستہ متعین، چلنے والے جو ہیں اب وہ تو ان کے پاؤں میں حرکت ہو، قوت ہونی چاہیے، آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے، چلنے کی خواہش ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد چل پڑنا چاہیے، اور پھر اس منزل کی طرف پہنچے گا نا۔ منزل نصب العین آئیڈیل غلط نہیں ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ناکام ہوا تو مسلمانوں کی ناکامی کی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اسلام جو کامیاب ہوتا تو تمہاری حالت ایسی کیوں ہوتی۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے، جرت سے اعتراف کرنا چاہیے دنیا کے سامنے کہ اسلام نہیں ہے آج مسلمانوں کے اندر، بجائے اس کے کہ اپولوجیٹک ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے میں اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے کہ نہیں جی پھر بھی دیکھیے ہمارے ہاں اب بھی اچھا ہے۔ بھئی کیا اچھا ہے؟ وہاں دیکھیے کتنی فحاشی ہے جی، وہاں شراب پیتے ہیں جی، وہاں جوا کھیلتے ہیں جی۔ اب آپ کے ہاں اپنی فحاشیاں آپ کو نظر نہیں آتی، اور بات تو اتنی نہیں ہے کہ شراب نہ پیے اور فحاشی نہ کرے تو وہ صحیح نظام حاصل ہوتا ہے۔ یہ جرت کرنی چاہیے۔ ہم جرت اس لیے نہیں کرتے کہ پھر یہ سوچے ہے کہ پھر ہم اعتراف کریں کہ ہم بھی اسلام پہ نہیں ہیں۔ اعتراف کرو، جب آپ نہیں ہیں تو کیوں نہیں اعتراف کرتے؟ اس کا کئی الجھنیں حل ہو جائیں گی آپ کی۔ دنیا میں اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہیں ہم یہ کہہ کے کہ اسلام ہمارے اندر ہے اور ہمارے ہاں یہ صورت ہے جو اپنی ہاں کی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام کے متعلق بھی جب اس نے کہا کہ نجزی المحسنین عبادنا المومنین، یہ شرط ہے اسلام۔ پیدائشی اعتبار سے تو کوئی بچہ بھی نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، مومن ہونا پڑتا ہے، بننا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جیسا قرآن کہتا ہے علی وجہ البصیرت، قلب و دماغ کے اطمینان کے بعد ان اقدار کی صداقتوں کو پر یقین رکھنا کہ یہ واقعی یہی چیز۔ تو اس سے تو یہ صرف اعتراف اور ایمان ہم نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر ابدیت اس کی آتی ہے۔ صرف ایمان نہیں کہا، پہلے ہی ورق، پہلی ہی صورت، پہلی ہی آیات کے اندر جو آپ کو دہرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ ایاک نعبد آپ کہتے ہیں، اپنی ابدیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ ابدیت کا اقرار جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نہ ہمارا قلب و دماغ جو ہے وہ علی وجہ البصیرت اس پہ مطمئن ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، نہ ابدیت ہماری زندگی کے اندر مشہود ہوتی ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں۔ کیا کر لیا ہم نے اپنے لیے؟ فریب دے لیا اپنے لیے اس لفظ کا ترجمہ کر کے کہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم بتوں کو تو پوچھتے نہیں ہیں، ایاک نعبد جو ہے وہ بات پورا ہو گیا سر۔ عبادت کے معنی پرستش کر رہی ہے تو پرستش جو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، اس کو سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ کے یہاں نزاع اسی میں رہ گئی کہ صاحب قبروں کو سجدہ کرنا وہ شرک ہے، یہ سجدہ جو ہے یہ اسلام ہے۔ ارے وہ تو وہاں پرستش کہتا ہی نہیں، وہ تو محکومیت کہتا ہے، وہ تو اطاعت کہتا ہے، وہ تو فرما برداری کہتا ہے، وہ تو عبدیت کہتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پھر یہ جرت نہ رکھنے والے جو ہیں اس اعتراف کی کہ واقعی ہم اب اس کے نہیں ہیں، کس طرح سے فریب دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ میں نے کہا ہے کہ اس فریب سے نکلنے کے بعد کم از کم دنیا میں ہم اسلام کو تو بدنام نہ کریں کہ وہ ناکام رہ گیا ہے۔ ابدی صداقتیں بھی کبھی ناکام رہتی ہیں۔ میں نے تو وہ مثال دی ہے کہ جو اسلام کی بھی آپ کہیے نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اسلام کا بھی وہ بلند قدر ہے، دیانتدار ہونا،
ساری دنیا کی قدر ہے، داہریے بھی یہ کہتے ہیں، ملحد فاسق و فاجر بھی یہ کہتے ہیں دیانتداری بہت اچھی چیز ہے، تو یہ تو غلط نہیں ثابت ہوئی، یہ ناکام ثابت نہیں ہوئی، انسان ناکام ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، عمل سے اس کو مشہود نہیں کیا، تو ناکام تو یہ انسان ہے۔ ہم ناکام رہ گئے ہیں کہ اسلام کو ہم نے عملاً اپنی زندگی میں رائج نہیں کیا ہے، اسلام ناکام نہیں رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ انہما من عبادنا المؤمنین، اس کے بعد اور انبیاء کرام دو چار ہیں، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے جنہیں ہم نے بھیجا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ایک تو یہاں آیا ہے ان کا نام، اور صرف ایک جگہ اور ہے، سورہ انعام میں ہے 6/86، وہاں صرف باقی انبیاء کرام کے زمرے میں نام ہی آیا ہے۔ جس طرح سے باقی اولوالعزم انبیاء کرام کی داستانیں پوری آئی ہیں، تفصیلات آئی ہیں، ان کے کارنامے آئے ہیں، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے صرف نام ہی آئے ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی روح سے لا نفرق بین احد من رسل، ان کے رسول ہونے کی جہت سے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ قرآن نے جسے رسول کہا ہے ہم اسے رسول کہیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے تھے، ان میں سے بعض کا بنص سری ذکر کر دیا ہے قرآن نے، اور بعض ایسے ہیں لم نخص، جن کا ہم نے اس طرح سے ذکر نہیں کیا۔ ان کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی ہر قوم کے اندر رسول آئے تھے، اور ہم ان کو ان کے رسول ہونے کی جہت سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ لہذا اگر کوئی قوم اپنے یہاں کہتی ہے ہمارا وہ بانی مذہب تھا، تو ہم اپنے یہاں تسلیم کر دیں گے کہ غالباً یہ اسی زمرہ کے اندر ہے جن کا قرآن نے کہا ہے کہ وہ رسول تھے لیکن ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہم ان کا بھی احترام کریں گے، ان کی تعلیم کو صحیح نہیں مانیں گے جو تعلیم ان کے ہاں رائج ہوگی، کیونکہ وہ تو محرف ہوگی۔ ان کے ہاں رائج تعلیم میں سے صرف اسی چیز کو صحیح مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن نے مہیمن کہا ہے اپنے آپ کو، جتنی بھی وحی کے ذریعے سے رشد و ہدایت اور تعلیم اور پیغام آتا رہا ہے، اس تمام کو اپنے اندر لے کر اس کا یہ محافظ اور نگہبان بن گیا ہے۔ تو اب کوئی مذہب دنیا کا ہو، ان کے ہاں جو بھی تعلیم رائج ہے، اس میں اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جو قرآن کے مطابق ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی اصلی شکل میں ہے جو ان کے نبی کو ملی تھی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہوئی۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ جو اسلام ہمارے ہاں رائج ہے یہ اسی طرح کا ہے جیسا کہ ان باقی قوموں کے اندر ان کے نبی کی تعلیم نہیں تھی، ان کی اپنی خود ساختہ تعلیم تھی جو رائج ہے۔ ہم بھی اسی طرح سے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ اپنے نبی کی صحیح تعلیم پر عمل پیرا ہوں تو ان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے نبی کی صحیح کتاب ہے نہیں۔ ہمارے لیے امکان ہے اس کا کہ ہم اگر چاہیں تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور ہم عمل کریں یا نہ کریں وہ تو انسانیت کا نصب العین ہے، منزل ہے ہماری آپ کی، وہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے ہماری اس کے اوپر کہ ہم ادھر چلیں گے تو وہ سچا قرار پائے گا اور ہم ادھر نہیں جائیں گے تو وہ سچائی پہ حرف آ جائے گا۔ سوال ہی نہیں ہمارا اور کسی اور کا، وہ تو ذکر للعالمین ہے، تمام نوع انسانی، تمام اقوام عالم کے لیے، کاروان انسانیت کے لیے منزل ہے وہ، یاد رکھیے۔ جو بھی اس طرف کا رخ کر کے ادھر چلا جائے وہی مومن ہے، وہی عبد ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ان انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر نہیں ہے، نام تو ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ نام بھی اگر کسی کا نہیں آیا ہے اور کوئی قوم اپنے ہاں کہتی ہے کہ یہ بانی تھا ہمارے مذہب کا، ہم قیاس کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے ان میں احترام۔ اب دیکھیے کہ یہ دین اسلام یا قرآن کس قدر امن اور آشتی کا مذہب ہے کہ دنیا کی ہر قوم جسے اپنے ہاں کا مذہب کا وہ بانی قرار دیتی ہے،
یہ اس کے سامنے بھی احترام میں سر جھکاتے ہیں کہ یہ بھی ان انبیاء کے زمرے میں ہو سکتا ہے جس کا قرآن نے نہیں ذکر کیا ہے سر. اور انبیاء میں تو ہم فرق نہیں کرتے. عظیم چیز ہے. لیکن ہدایت اب خدا کی صرف قرآن کے اندر ہے, کہیں اور موجود نہیں. اسی لیے وہ ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تم اگر اپنے نبی کی صحیح تعلیم پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو اس کتاب کی اطاعت کرو. یہ نہ کہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, ہم اس پہ عمل کر کے ان کے کیوں بنے. انہوں نے کہا یہ تمہارے نبی کی بھی کتاب ہے. تو حضرت الیاس علیہ السلام یا اس قسم کے اور نام آتے ہیں انبیاء کرام کے جن کا تفصیلی ذکر نہیں ہے. یہاں بھی یہ کچھ ان کے متعلق یہی کہا کہ اذ قال لقومہ الا تتقون, کیا تم خدا کے احکام کی نگہداشت نہیں کرو گے. وہی دعوت جو ہے خدا کے احکام کی. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, خالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. کیا تم, یہ لفظ آ گیا ہے بال, تم بال کو نہیں چھوڑو گے اور اس کو چھوڑ کے اس خدا کی ہدایت فرما برداری اختیار نہیں کرو گے کہ وہ جو تمہارا بھی رب ہے, ربوبیت دینے والا, تمہارے اسلاف کا بھی رب, جو یہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اسلاف نے انہیں بال کو خدا بنا لیا تھا اس لیے ہم ان کی اطاعت میں یہ کہتے ہیں ان کا بھی رب وہی خدا ہی تھا, بال نہیں تھا. بال یہ قوم جو تھی, حضرت تورات میں ہے حضرت الیاس کا ذکر آتا ہے کہ قریباً 900 سال قبل مسیح کہا جاتا ہے کہ یہ تشریف لائے تھے. میں بھول نہ جاؤں 9000 ہے تورات میں یا 900 ہے, تورات میں ہے اس کے متعلق. اور وہ قوم جس بت کو پوجتی تھی اسے بال کہتے تھے. اب مشہور ہے عبرانی میں یہ لفظ بھی, اس کے معنی بہت زیادہ استبداد کی طاقت والا ہے. کہتے تھے کہ سورج دیوتا تھا, اس کی یہ تھی پرستش, یعنی کوئی بھی ہو بہرحال ان کا جو یہ معبود تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے اسے وہ بال کہتے تھے. اور ان کی زبان میں بال کے معنی بہت زیادہ قوی, صاحب اقتدار, قوت والا, استبداد والا یہ تھا. عجیب بات ایک ذہن میں آ گئی چلتے چلتے. یہ جاہلیت عرب میں, عربوں کے ہاں شروع میں ان زبانوں کے اثر کے اعتبار سے ممکن ہے ان کے ہاں بھی یہ ہو. میں نے تحقیق یہ نہیں کی کہ اس قوم میں بھی یہ کانسیپٹ تھا یا نہیں. تو عربوں نے ان قوموں سے, عربوں نے یہ جو عبرانی زبان ہے ابتدا کی یا یمن کی زبانیں جو تھیں, اس زبانوں کا اثر ہے ان لوگوں کے اوپر. ساتھ ساتھ تو رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے ہاں عربی زبان میں جو جاہلیت کی تھی, خاوند کو کے لیے بال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا. تو اس سے نظر آ جاتا کہ اس دور میں ان کے نزدیک بھی میاں صاحب کی کیا حیثیت ہوتی تھی اور بیوی کی کیا حیثیت تھی. ایک لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اقتدار اور قوت والا یہ سب کچھ. لیکن ایک چیز دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کے اوپر کہ قوم تو ہے جاہلیت کی, لفظ بھی ان کے ہاں یہ کسی زمانے میں اپنے ہاں انہوں نے اس کو رائج کر لیا, خاوند کے لیے یہ لفظ رائج کر لیا. لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ عربوں جیسی حمیت و غیرت کی اور وسط قلب والی قوم جو تھی, اس نے عورت کا یہ مقام اپنے ہاں نہیں یوں رکھا تھا. بال کا لفظ تو انہوں نے رکھا, لیکن یہ لفظ انہوں نے عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال کیا. بال کا تصنیس کا صیغہ انہوں نے بالتن بنایا اپنے ہاں. وہ یہ جو ازدواجی تعلق تھا, جیسے زوج کا لفظ تو تھا, میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو زوجہ ہی ہوتی ہے, زوج کبھی خامد کو ہم کہتے ہی نہیں. انہوں نے اپنے ہاں یہ دونوں لفظ رکھے. اسی طرح سے یہ بھی مجھے یاد آیا کہ بال کا لفظ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا خاوند کے لیے, لیکن چونکہ اس کے اندر بڑا استبداد اور مقدرت اور قوت اور زبردستی پائی جاتی تھی,
تو انہوں نے اس کے لیے دونوں کے لیے یہ اس کا صیغہ مذکر کا خاوند کے لیے مؤنث کا بالاتن صیغہ اپنے یہاں رکھا اور کہا اس اعتبار سے کہ یہ جو اوریجنل میننگ ہے نا وہ نہیں اس کے اندر آئیں گے، اس کے معنی میاں بیوی صرف ہوں گے۔ تو گویا ان کے ذہن نے بھی یہ بات کہی کہ یہ بات کہ خاوند کو ایک بال دیوتا کسی حیثیت دے کے اتنا صاحب مقدرت عورت کے اوپر بنا دے نا، یہ جو ان کے ہاں کا تصور تھا انسان کا، آپ دیکھیے یہ کس طرح اس میں جھلک رہا ہے۔ لفظ انہوں نے رہنے دیا لیکن اس کی تانیث بنا دی، ساتھ مؤنث بنا دی، عورت کے لیے بھی استعمال کرنے لگ گئے وہ یہ لفظ۔ اور ہم جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے، اسلام نے تو عطا کیے تھے، اسلام کے معنی یہ اپنا اسلام لیتے ہیں فقہ کہ وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیے تھے، حقوق اتنے بڑے ادا کیے کہ خاوند کو مجازی خدا کہلوایا۔ بال آپ کے ہاں ہے، یہ آپ کے ہاں یہ روایات ہیں کہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاذ اللہ کبھی نہیں کیا کہ حضور یہ فرماتے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو بھی سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں، معاذ اللہ۔ بال دیوتا، پرستش کی دیوتا، مجازی خدا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ عربوں کو ہم جاہلیت کہتے ہیں ان کے ہاں کی، اس عرب جاہلیت میں بھی یہ تصور آیا کہ خالی خاوند کو ہی بال کہنا جو ہے اس میں تو بہت زیادتی آ جاتی ہے۔ لفظ انہوں نے اس کا استعمال جو تھا بیوی کے لیے بھی جائز رکھا، اور وہ جو مساوی حقوق کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ آپ کے ہاں جو آئلی قوانین یا فیملی لاز تھے اس میں کیا کچھ انہیر کو ہو گیا تھا، عورتوں بیچاریوں کو دے دیا گیا تھا۔ ذرا سی رعایتیں تھیں کہ دوسری شادی کرنا چاہو تو اس کی رضامندی لے لو، نکاح کو فسخ کرنے یعنی طلاق کا حق جس طرح مرد کو ہے اسی طرح سے عورت کو بھی ہے۔ عدت کے دوران اس کے نان نفقے کا انتظام مرد کے لیے نہایت لازم قرار دیا گیا۔ صرف اتنی سی چیزیں اس کے اندر ہیں، اس زمانے سے آج تک یہ اس کے پیچھے پھر رہے، لٹ لے کہ یہ بھی حقوق نہیں دیے جا سکتے، صاحب سر چڑھ جاتی ہے یہ عورتیں جو ہے۔ اور اب یہ اس قسم کی موو ہو رہی ہے، تاریخ ہو رہی ہے کہ ان کو بھی منسوخ کیا جائے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو مساوات کے حقوق دے رکھے ہیں۔ یہ جو چیز اتنی سی میری مینائے غزل میں تھی، ذرا سی باقی شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے، ساتھ اتنا کچھ دینے کے لیے بھی اس طبقے کو ہم تیار نہیں، مساوات انسانیہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بال کے لفظ سے بات چلی تھی کہ ان کے ہاں یہ دیوتے کا نام تھا، بڑا زبردست دیوتا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاں خاوند کے لیے پھر لفظ یہ کہا۔ عربی زبان میں بھی یہ منتقل ہو گیا، لیکن ہم دانشوروں کے مقابل میں وہ جاہل عرب، انہوں نے اس کو پھر مخصوص نہیں رکھا مرد کے لیے، اس کا صیغہ مؤنث کا بھی ساتھ بنا دیا عورت کے واسطے۔ یہاں یہ اس دیوتا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، فَعْلَمْ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اس کو چھوڑتے ہو اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ انہوں نے یہ کہا فَكَذَّبُوهُ، وہ ہر جگہ یہی ہے، انہوں نے تکذیب، تم جھوٹ کہتے ہو، یہی ہے رب۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ٹھیک، وہ قوم بھی جو قوم بھی حقائق کی تکذیب کرتی ہے، خواہ وہ زبان سے میں نے کہا بہت کم جھٹلاتے ہیں حقائق کو، تکذیب کا لفظ بڑا عجیب ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے۔ ابھی وہ مثال لے لیجیے دیانتداری کی، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دیانتداری بری چیز، بد دیانتی بہت اچھی چیز، تو یہ تکذیب تو نہیں ہوئی، لیکن دیانتدار نہیں بنتا، بد دیانت بنتا ہے، یہ تکذیب کہلاتی ہے چیز۔ کسی چیز کا زبانی اقرار کرنا، عملاً اس کے خلاف جانا، یہ تکذیب ہے۔ جس طرح اس کے مقابل میں لفظ تصدیق ہے،
اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ زبان سے کہے عملاً اس کو سچ کر دکھائے. مصدق کے معنی ہوتا ہے سچ کر کے دکھانے والا. اسی کے مقابل میں یہ لفظ جو ہے یہ تقریب اس کے معنی ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے عملاً اس کو جھوٹا ثابت کرنا. کہنا دیانتداری بہت اچھی چیز ہے. زندگی کا معاملہ بددیانتی پہ رکھنا تو آپ کے عمل نے تو جھٹلا دیا آپ کے اس کے قول کو. اسے تقریب کہتے ہیں. تو ہم تو سب مکذبین میں سے. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. خدا کے مخلص بندے جو ہیں ان کی یہ صورت نہیں ہوتی. یہاں مخلص بندے دیکھیے یہ چیز اخلاص نام ہی اس کا ہے کہ جس چیز کو زبان سے کہتے ہو صحیح ہے عمل سے اس کی صداقت کا ثبوت ہم پہنچائے یہ مخلص ہوتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ. ان لوگوں کی سرگزشتیں ہم نے آنے والے زمانوں کے لیے ایک سچائی کے روشنی کے مینار کی طرح محفوظ رکھی قرآن کے دامن میں. سلام ہے ان کے اوپر. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر وہی بات. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. پھر وہی بات جو چلی آ رہی ہے. اور پھر آگے ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام. وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. میں نے عرض کیا کہ ہر بار قرآن ہر جگہ پوری تفصیل نہیں دیتا. مختلف مقامات کے اوپر ان چیزوں کو لاتا ہے. وہاں مختلف تفصیل کے مختلف ٹکڑے اور حصے ہوتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مسلسل مربوط داستان بن جاتی ہے. قرآن کا طریق یہ ہے, انداز اس کا یہ ہے بیان کرنے کا. یہاں بھی اس کی تفصیل نہیں دی کہ اس قوم نے کیا کیا ہوا تھا. ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ہاں وطن میں تھے تو وہاں یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے پہ وہاں سے وہ مجبور ہوئے ہیں, وطن کو انہوں نے چھوڑا, تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تشریف لائے ان کے ساتھ ہجرت کر کے. تو تاریخ میں ہے یا تورات میں بھی ہے کہ آپ ان کے بھتیجے تھے. اور قرآن میں یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت لوط ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے, کیونکہ وہ یہ چیز تھی کہ حضرت ابراہیم پر لوط ایمان لائے تھے. تو ایک نبی تو دوسرے نبی پہ اس طرح سے ایمان نہیں لاتا نا جیسے اس کے متبع امتی ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو آئے ہیں تو قرآن نے پھر ان کا ذکر انبیاء کرام کے سلسلے میں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ادھر شام کے قریب فلسطین کی وادیوں میں آ گئے, اور یہ جو وہیں آگے ذرا چل کے جسے ڈیڈ سی آج کہتے ہیں نا, بحر میت, وہ بحر مردار, وہ جس کا پانی تیزاب ہے, اس کا سالٹس ہیں اس کے اندر, کوئی چیز زندہ رہے, اس کے گرد جو بستی تھی یہ اس قوم کی طرف یہ آپ مبعوث ہوئے اور نبی تھے. اس قوم کی بدعملی کے متعلق جو قرآن کریم نے چند اشارے صرف کیے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا, یعنی فزیکل سائڈ پہ طبی زندگی پہ جو حیوانات میں اور انسان میں مشترک ہے, جنسی اختلاط تو افزائش نسل کا ذریعہ ہے نا, لیکن انسانیت کی سطح کے اندر آ کے وہ اس کو ایک قدر قرار دیتا ہے, ویلیو قرار دیتا ہے, غیر متبدل. جنسی اختلاط ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو وحی نے متعین کی ہے. ان سے باہر نکل جائیے تو حیوانیت کی زندگی آ جاتی ہے, انسانیت کی نہیں رہتی. اس وقت ضرورت نہیں کہ میں اور تفصیل میں جاؤں, اس کے متعلق بڑی تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں. اس کو ہی قرآن عصمت کہتا ہے اور اس پہ بڑا زور دیتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس نے ایک مرد اور ایک عورت کی داستان جو نہایت حسین اور جمیل بیان کی ہے عصمت کے متعلق. حضرت یوسف علیہ السلام کی مردوں میں سے, حضرت مریم علیہ السلام کی عورتوں میں سے مثال کے طور پر بیان کی ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ بڑے ہی نازک مقامات تھے جن کے اندر انہوں نے اپنی اس عصمت کو برقرار رکھا, اس لیے ان کی مثالیں دی ہیں. ورنہ ایک تعلیم کی حیثیت سے, ایک ویلیو کی حیثیت سے اس نے عصمت کو بڑا ہی بلند مقام عطا کیا ہے. تو اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اس معاملے کے اندر قرآن جیسے یہ کہتا ہے, یہ ہے جہاں یہ ذکر کرتا ہے 29/28-29,
وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ۔ یہ ان کے خلاف جرائم کو قرار دیتا ہے۔ میں بالفاظ صریح نہیں کچھ بیان کروں گا بیٹیاں بہنوں کے ساتھ، میرے اپنی طبعاً ایسی چیز ہے یہاں میں بہت زیادہ محجوب اور متمل ہو جایا کرتا ہوں زبان پہ۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ لواطت آ رہا ہے یہ قوم لوط سے ہی آ رہا ہے۔ انگریزی زبان میں جو لفظ سوڈومی ہے، سوڈوم سدوم ان کا دار و خلافت یا سینٹرل سٹی تھا، اس شہر کی نسبت سے ان کے ہاں یہ لفظ ہے، خلاف وضع فطرت جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ چیز جو تھی یعنی ان کے ہاں نظر آتا ہے کہ پوری قوم میں یہ عام ہو گئی ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کی فحاشی ان سے وہ کہتے ہیں حضرت لوط کہ دنیا جہان میں کہیں نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی، یہ عجیب چیز جو اس نے کہی۔ اور واقعی آج بھی جہاں یہ بات سنتے ہیں تعجب ہوتا ہے کہ اس دور تہذیب و تمدن میں، علم و بصیرت میں جہاں کی تہذیب نگاہوں کو بقول اقبال کے چکا چون کر دیتی ہے، حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ آپ کو معلوم ہے انگلستان میں یہ چیز جو ہے انہوں نے چند سال ہوئے اپنے ہاں قانون پاس کیا، اس کو انہوں نے اپنے ہاں قانوناً جائز رکھا ہے، یعنی پوری قوم۔ تو یہ وہی عہد جاہلیہ کے انسان افسانے نہیں ہیں۔ انسان جب بھی وہی کا دامن چھوڑتا ہے تو اسی مقام پہ جا پہنچتا ہے جسے اس نے حیوانات کا مقام کہا ہے، کوئی دور بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس قوم کا یہ جرم گنایا ہے۔ ایک لفظ اس کے ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، قطع سبیل جو ہے یہ محاورہ ہے، راہ کاٹنا، اس کے معنی راہزنی بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افزائش نسل انسانیت کا جو راستہ تھا اس راستے کو تم نے مسدود کر دیا، منقطع کر دیا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جرم ہے۔ اور بڑی بات جو یہ چیز ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کہ اتنی عام بات ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے تم حیا بھی نہیں کرتے، بے حیا اتنے ہو گئے ہو، اپنی مجلسوں میں کھلے بندوں اس کا تذکرہ کرتے ہو۔ تو جب کسی قوم میں یہ چیز قانوناً بھی جائز قرار دی جائے تو پھر تو اپنے ہاں ہر وقت تذکرہ کرنا اس کا معیوب ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ جب کوئی برائی اس قدر عام ہو جائے کہ وہ ایپیڈیمک یا وبائی مرض کی طرح پھیل جائے تو پھر وہ قوم اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتی، مذموم ہی نہیں سمجھتی۔ اور جب اس حد تک برائی عام ہو جائے تو اس میں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے کہ کم از کم برائی کو برائی تو سمجھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ شیطان کرتا یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے ان کی نگاہوں کے اندر، وہ برا ہی نہیں رہتا، برائی نہیں ان کی نگاہوں کے اندر ہے۔ اس حد تک جب کوئی قوم چلی جائے پھر کوئی اس کی بعد آفرینی کی شکل باقی نہیں رہا کرتی۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین۔ قرآن نے بتایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذلے میں کہا تھا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو اس کے مخالف تھے، تو وہ ڈوب گیا تھا۔ حضرت لوط کے متعلق کہا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، یہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، وارننگ دے کے قوم کو کہ تباہ ہونے والے ہو تم، تو اپنی جماعت کو ساتھ لے کے نکلے، اور بیوی جو تھی وہ نہیں ایمان لائی ہوئی تھی، وہ پیچھے رہ گئی، وہ تباہ ہوئی تھی۔ تو قرآن نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں۔ اور دوسری طرف اس نے کہا کہ فرعون کی بیوی بڑی عظیم عورت تھی، فرعون جیسے مستبد حاکم کے باوجود وہ خدا پہ ایمان رکھتی تھی۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ رشتہ داریاں یہ کوئی شے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہو پھر اس کے سامنے جھکتے ہو، باپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا۔ ادھر نوح علیہ السلام ہے، بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ بیٹا اس کے بعد۔ یہاں بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں ساتھ گئیں، تو ان کا باپ ہونا، اس کا بیٹا ہونا، ان کا بیوی ہونا خدا کے عذاب سے ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ رشتہ داری کا تعلق ایمان سے نہیں۔
جب نبی کو خود اپنی وحی پہ اسی طرح ایمان لانا پڑتا ہے تو جو رشتہ دار ہیں نبی کے، وہ محض رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے مومن تسلیم کر دیے جائیں گے؟ تو اس لیے قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں بیوی کے متعلق کہا ہے ثم دمرنا الآخرین، باقی جو تھی وہ قوم وہ تباہ اور برباد ہوگی۔ وَإِنَّكُمْ یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ تفصیل نہیں دی، مخاطب عرب جو تھے اس زمانے کے، یہ ان کے قافلے مکے سے شام کی طرف، یمن کی طرف، مصر کی طرف آتے جاتے رہتے تھے، ان کا ذریعہ معاشی یہی تھا، تو یہ ان کے راستے میں پڑتی تھی۔ وہ ایک شاہراہ عظیم امام و مبین جسے قرآن نے کہا ہے، یہ بستیاں ان راستوں میں پڑتی تھی۔ قرآن نے اسی لیے ان کا صرف نام لے کے زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ تفصیل جانتے تھے وہ لوگ۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ کون تھے، یہ جسے آپ کہتے ہیں لوط، کہاں بستے تھے، کون سی ان کی بستیاں تھیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور تم تو ان کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے صبح و شام گزرتے رہتے ہو، تم تو ان کو دیکھتے ہو۔ لیکن آگے ایک ٹکڑا ہے کہ قرآن نے یہ بات کیوں کہی؟ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، آرکیالوجیکل ایکسکیویشن کے ماتحت یہ جو ہمارے ہاں وہ کھدائیاں کرتے ہیں اور پرانے شہر نکالتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو اتنی سی چیز ہی ہے نا کہ صاحب فلاں سن میں فلاں قوم نے اس شہر کو بنایا اور اس میں یہ خصوصیت ہے، انفارمیشن اس کی لی۔ قرآن کہتا ہے ادھر سے گزرتے ہو تو اتنی سی بات ہی نہ رکھو کہ یہاں قوم لوط بستی تھی اور اس کی بستیوں کے کھنڈرات ہیں۔ سنیے افلا تعقلون، واہ، عقل و بصیرت سے کام لو ان بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر اور سوچو کہ یہ کیوں تباہ ہوئی۔ عقل کو اپیل کر رہا ہے۔ جس قرآن کی یہ کیفیت ہے کہ اجڑی ہوئی قوموں کے کھنڈرات کو دکھا کے بھی کہتا ہے کہ ان سے عقل پہ کام لو، زندہ قوموں کے احوال و قواعد پہ وہ کیوں نہیں عقل سے کام لینے کو کہے گا، اور اپنی زندگی جو ہماری ہے اس پہ کیوں نہیں عقل و فکر سے کام لینے کے لیے کہے گا؟ مشکل یہی ہے کہ عقل و فکر سے ہی کام اگر لگا ہم لیں تو اس شیشے کے اندر، اس آئینے کے اندر جو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے نا، تو مشہور ہے نا کہ حبشی کو شیشہ ملا تھا، اس نے عکس جب دیکھا تو اس میں تو اس کو جن نظر آیا تو اس نے دے کے پتھر پہ شیشہ ہی توڑ دیا۔ ہم ان آئینوں کے اندر جب اپنی شکل دیکھتے ہیں تو وہ ایسی نظر آتی ہے کہ ہم آئینے کو توڑ دیتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، باپ کے رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ثواب ہو گیا اس کے پڑھنے سے۔ اس آئینے میں اپنی شکل نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ افادا تھا اور اگلی بات پھر اور نبی آیا وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی علیہ السلام خدا کے بندوں میں سے تھا۔ ان کے متعلق بھی تورات میں خاصا ذکر ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک سورت بھی سورہ یونس مشہور ہے۔ یہ ایک اعتبار سے ان کے قصے میں ایک اہم بات آئی ہوئی ہے، وہ میں پہلے عرض کروں۔ افسانے تو تورات میں بہت ہیں، آپ کے یہاں کی تفسیروں میں بہت ہیں، لیکن جو بات اصل میں یہ ہے قرآن نے جو دوسری جگہ مقامت کی ہے، نبی اپنی قوم میں آتا ہے، پوری کوشش اور محنت کرتا ہے کہ وہ اپنی تباہی کو چھوڑ کر صحیح راستوں کے اوپر آ جائے، بڑی ہمت کرتا ہے وہ، لیکن اس کے لیے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستانیں ہم دیکھ چکے ہیں، اس قدر صبر آزما مراحل ہوتے ہیں، اتنی سہار اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا ایک وحشی پرندے کو سدھانے کے لیے سدھانے والے کو ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی محنت طلب اور صبر آزما مراحل ہوتے ہیں نبی کے۔ جب اس میں آخر ہو جاتی ہے اور نظر آتا ہے کہ اب اس قوم میں سے جس نے بھی اس دعوت کو قبول کرنا تھا وہ چند ادھر آ گئے ہیں اور یہاں باقی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، تو پھر وہ خدا کے ارشاد کے مطابق وہاں سے ہجرت کرتا ہے اس مقام کی طرف جہاں اس نظام کے قائم ہونے کے لیے حالات زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس قوم کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں قرآن کریم نے ایک لفظ کہا ہے جس میں ساری بات وہ کہہ گیا ہے۔ یہ ہے سورہ انبیاء میں 21/87۔
وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. مغاضب، یہ نہیں کہ حالات وہاں تک پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اب وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دو اور تم دوسری طرف چلے جاؤ. یہ بات نہیں ہوئی. وہ خود ہی اس قوم سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. کیا بات ہے قرآن کی، ایک لفظ میں دونوں میں فرق. چھوڑ کے تو دونوں ہی چلے جاتے ہیں. ابھی حضرت ابراہیم بھی چھوڑ کے گئے ہیں، ابھی حضرت لوط کا قصہ ہے وہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن وہ قوم پہ غصے ہو کے نہیں چھوڑ کے گئے، ناراض ہو کے یہ نہیں کہہ گئے. ان کے متعلق یہ چیز کہی ہے کہ وہ ابھی وہ وقت آخری نہیں آیا تھا کہ جہاں قوم کی طرف سے مایوسی ہو جاتی کہ اب ان میں امکان نہیں ہے. آگے چل کے قرآن کہتا ہے کہ اس قوم میں امکان تھا، لیکن یہ قبل از وقت اب خود ہی ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کے چلے آئے. ایک نبی کے لیے تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو جرم کہیں. بہرحال قرآن نے ایک لفظ تو کہا ہے کہ خود فیصلہ کیا اور ان کا یہ اجتہادی فیصلہ صحیح نہیں تھا. اس قوم میں ابھی امکانات تھے راہ راست پہ آ جانے کے. تو اب یہاں سے بھی بات ہوئی کہ اگر کسی مریض میں صحت یاب ہونے کا امکان باقی ہے تو مشفق طبیب کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کی بالی سے اٹھ کے چلا جائے. کیا بات ہے انبیاء کرام کی. خود فیصلہ کر کے کہ صاحب ان میں اب اس کی صلاحیت کا امکان نہیں رہا، خود اٹھ کے چلے جانا. قرآن نے اس کو بھی لغزش قرار دیا ہے نبی کے لیے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. ان کے لیے معیار جو تھا وہ بہت اونچا معیار تھا. کون سی بات ہے کسی کو چھوڑ کے چلے جانے کی کہ جا خسمانو کھا مینو کی نہیں ماندا نہ مان، مرنتے تو آیا ہے تو جا ماردا پھر روز جیسے یہ کچھ کرنے ہیں. لیکن خدا کے بندے جو ہیں ان کی سیرت، ان کی ذہنیت یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ تو یہ ہے کہ مریض چڑچڑا بھی ہو رہا ہے، برخلافی بھی کر رہا ہے، دوائی پی بھی نہیں رہا ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ محبت اور رافت اور شفقت کی چاہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے چلا جا، لیکن ان تک پیغام پہنچاتا رہا تاکہ کوئی شخص اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ تیری بات ان تک نہیں پہنچی تھی. بڑا ہی من مارنے والی گل ہے انبیاء کرام. تو یہاں کہا ہے مغاضباً، یہ سی لغزش. اب آگے جو قصہ آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے غصے میں آئے، اللہ ادھر سے ان کو غصہ آیا، ادھر سے اللہ میاں کو معاذ اللہ غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ چل کتنے چلنا. یہ آئے اور آ کے وہاں سے دریا پہ پہنچے، سمندر پہ پہنچے. کسی اذ ابقا الی الفلک المشحون، وہاں آئے تو کسی دوسری جگہ جانا تھا، راستے میں دریا پڑتا ہوگا یا بحیرہ پڑتا ہوگا. قرآن نے یہ تصریح نہیں کی ہے. تو وہاں آئے، کشتی تھی، سواریاں اس میں خاصی بیٹھی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی، وہ بھی اس میں بیٹھ گئے. آگے یاد رکھیے یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے یہ کچھ ان سے بدلہ لیا کہ تم یہ کرتے ہو تو دیکھو ہم تمہیں ڈبوتے ہیں. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ اتنی سی بات ہے جو کہی ہے ان سے کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا تمہارا. اس کے لیے آگے چل کے بات آتی ہے کہ پھر کیا کہا حضرت یونس کو کہ اس کا ازالہ کس طرح سے کرو جو اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم سے. یہ نہیں ہے، پھر میں کہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ان سے یہ ہوا تو خدا نے کہا کہ اچھا دیکھو کہاں جاتے ہو تم، ساڈے محلے بھی تو آنا ہی ہے نا تم ایک دن. معاذ اللہ. خدا اس قسم کے انتقامات کے جذبے سے بڑا بلند ایسا ہے. یہ واقعہ دوسرا ہے کہ وہ وہاں آئے، کشتی بھری ہوئی تھی، وہ اس میں بیٹھ گئے. اب آگے لفظ ہے فساہما فکانا من المدحضین. اب فساہما کے معنی یہ ٹھیک ہے، عربوں کے ہاں سہم یا سہام وہ تیر بھی ہوتے تھے جن سے وہ کرے ڈالتے تھے اور گوشت تقسیم کیا کرتے تھے آپس میں، یہ بھی چیز ہو جاتی ہے. یہاں سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کشتی ڈگمگانے لگی. ملاحوں نے کہا کہ ہم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی جرم کو کر کے بھاگا ہوا ہے، مفرور مجرم ہے، اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے. اب پتہ چلتا نہیں تھا کہ کون ہے. انہوں نے کرے ڈالے اور کرہ
حضرت یونس کے نام پہ نکل آیا اور انہوں نے اٹھایا اس کو گڑم سے دریا میں پھینک دیا. یہاں قرہ اندازی کی بات نہیں ہے عزیزان. یہ ٹھیک ہے ساہمہ جو چیز بھی مل کے کچھ کی جاتی تھی اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. ہمارے ہاں شریک و سہیم یہ لفظ ہے. سہام ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. شیعہ حضرات کے ہاں جو امام کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو دے, وہ سہام امام ہوتا ہے, اس میں شریک ہوتے ہیں یہ سارے. تو نظر یہ آتا ہے اس کے معنی یہ قرہ اندازی کی بات نہیں نظر آتی وہاں سے. اگرچہ اس زمانے کے اندر ممکن ہے وہ لوگ یہ کرتے بھی ہوں, آج آپ کے ہاں کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ قرہ اندازی اسلام میں ناجائز ہے, پھر قروں کے ذریعے سے کون سی چیز حج بیت اللہ کے متعلق فیصلہ تو وہ کرتے ہوں گے تو کون سی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ وہ ان کے اندر شریک ہو گیا, مشہور کہنے کے بعد ہماری سی بھری ہوئی تھی کشتی, لیکن اس کے باوجود وہ ان کے اندر بیٹھ گیا. وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَنِينَ, یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کہ وہ کشتی ڈگمگائی, یا یہ کہ یہی بیٹھتے بیٹھتے یہ صورت تھی کہ جگہ نہیں تھی کہیں, جیسے وہ بھری ہوئی گاڑی کے باہر وہ ڈور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکے. بات تو قرآن اس کی تصریح نہیں کرتا کہ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ پاؤں ڈگمگایا ہے اور دریا میں گر گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, اب وہاں کوئی بڑی مچھلی ہے اس نے ان کو دبوچا. یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے نگل لیا ہے اور جیسا کہتے ہیں نا نگل لیا اور یونس اندر دہانے ماہی شد, وہ ان کے پیٹ میں چلا گیا اور وہاں رہا. وہ یہ لقمہ جو ہے وہ تو کسی چیز کو دبوچ لینے کو کہتے ہیں. کوئی بڑی مچھلی ہے اس نے وہ دبوچ لیا. اب وہ یونس علیہ السلام ان کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جو اس طرح سے چھوڑ کے غصے کے عالم میں چلا آ رہا ہوں تو غصہ فروغ ہو گیا. یہ واقعہ پیش آیا تو جیسے ہم بھی دو واقعوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں نا, حالانکہ وہ چاند سے ہوتا ہے کہ صاحب یہ اس لیے ہوا کہ میں جو وہاں سے مزار شریف پہ واپس آئے ہوں نا تو میں نے پیٹھ ادھر کر دی تھی, اس لیے ٹکراؤ ہو گیا میرا اس سائیکل والے کے ساتھ. حالانکہ ان دونوں کے اندر کوئی ربط نہیں ہو. ربط ہمارا ذہن پیدا کر دیتا ہے جو اپنے ہاں کے ضمیر کی آواز. ضمیر نے ملامت کی وَهُوَ مُلِيمٌ کہ میں نے اچھا نہیں کیا, اور اس سے ہو سکتا ہے یہ چیز بھی کہ اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ شاید پیش آ رہا ہے. یہ بات میں آگے چل کے بتاؤں گا پھر ہوا کیا. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہمارے ہاں تو وہ تسبیح کا لفظ عام ہو گیا, تسبیح کہنے والا. اگر وہ وہاں تسبیح نہ کرتا, یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. تسبیح اس نے کی, اور تسبیح وہ ہے آپ کے ہاں جو بڑی مشہور ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یاد ہے نا یہ تسبیح جس کے ورد کرایا کرتے ہیں, سمجھے نا. یہ یہاں ہے فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ ان مشکلات کی تاریکیوں میں اس نے پھر یہ پکارا خدا کو, اس میں کوئی کلام نہیں, میں تیرے اقتدار سے بھاگا نہیں تھا, میرا تو ایمان یہ ہے کہ الہ تو ہی ہے. مجھ سے ایک واقعہ اجتہادی لغزش ہو گئی تھی. ایسے وقت میں جب مصیبت پڑتی ہے نا انسان پہ, تو آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں بڑی نیچرل ہیں جو یہ ہو رہی ہیں. ہوتا ہے اس طرح سے ذہن کے اندر کہ نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرا مقصد تو یہ تھی نا, میں نے تمہاری لغزش نہیں کی, میں تو مانتا ہوں تو خدا ہے, میں بندہ ہوں, یہ تو بات ایسی نہیں تھی. اپنے ضمیر کی ملامت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے, یہ خدا کی طرف سے یہ چیز نہیں ہوتی. اور وہ جو بات میں نے کہی کہ ہر بات خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی نہیں کرتا, نبی تو صرف نبوت ہوتی ہے, وحی جب آتی ہے پھر تو وہ بشر ہوتا ہے, اور یہ اہم تقاضا ہے بشریت ہے. اب یہ ہے کہ من المسبحین, اگر وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی, اب مسبحین تو انہوں نے کہا نا تسبیح کرنے والا, اور تسبیح ہوئی وہ. اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے تسبیح کے لفظ آ چکے ہیں, نہیں مفہوم آ چکا ہے. سین بے ہے جو ہے عربی زبان میں, وہ کہتے ہیں کسی کام کے لیے انتہائی جدوجہد کرنا, اور اس وہاں سے لیا انہوں نے تیراک جو پورے ہاتھ پھیلا کے تیرتا ہے, اس تیراکی کو سباوت کہتے ہیں.
اسے تسبیح کہتے ہیں. تو بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر وہ انتہائی جدوجہد نہ کرتا اس سے نکلنے کی، اور اگر وہ ایسا تیراک نہ ہوتا تو قیامت تک وہاں اس کے منہ میں رہتا. بات سیدھی سی ہے. لیکن وہ زیب داستان کے لیے جو بڑھانا ہے نا، کوئی لطف نہیں آتا جی اینی گل کہہ دیتی جائے بھی جو تیر کے نکلا ہے گل کی ہوئی. وہ تو کچھ گل بنانی چاہیے ہے تائیں کو واز یہ چاہے گا نا اگلی باری میں کہ چلو آج کی سنیے تو پھر کی ہوا یونس دے نال. اور یہ چیزیں جو عام حالات میں بتائی جائے تو پھر اس میں لطف نہیں. سیدھی سی بات اس نے قرآن نے کہا ہے کہ اس نے دبوچ لیا. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اتنا بڑا مسبحین مبالغے کا سیکھا بہت ماہر تیراک، بہت بڑا ماہر تیراک نہ ہوتا اور جد و جہد نہ کرتا، دونوں لفظ اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہ کہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے جیسا اس نے دبوچ لیا تھا. وہ جو ہوتا ہے نا جو قرآن میں جو الفاظ یہ آتے ہیں الی یوم یبعثون یا قیامت تک، تو اب ہمارے ہاں پھر اس کے اوپر روایات بنی ہوئی ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، اگر وہ تسبیح نہ کرتا وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہ پھیردا، کرنا نہیں ہمارے ہاں تو پھیرنا کہتے ہیں نا، تسبیح پھیردا، تو پھر وہ اب آگے یہ کیا اور خود ہی ایک مشکل پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے چلتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ چلے جاتے تو یہاں کہا ہے کہ پھر وہ قیامت تک اس میں رہتے، تو گویا وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی. اب یہ بات سوچ نہیں سکتی کہ مچھلی اگر مر جاتی تو وہ اندر والا زندہ ہی نہیں رہ سکتا، پھر مردہ جسم کے اندر ایک زندہ رہ نہیں سکتا. اور قیامت تک کے لیے مچھلی کا جینا جو ہے یہ بڑا عبث نظر آتا. تو پھر معجزہ تو مچھلی کا بھی معجزہ کہ یہ سارا کچھ جب خدا کے حکم سے ہو رہا تھا تو مچھلی کا قیامت تک زندہ رہنا سب کون سی ایسی ناممکن بات ہے. وہ زندہ رکھ سکتا، قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے جی تو ہمیں چنگیا بلانوی تھے بڑھا دیتا نا انہیں، جو چاہے وہ کرے وہ تو نظر آتا پھر. سیدھی سی بات اس میں یہ ہے کہ یہ محاورے ہوتے ہیں، تم قیامت تک یہ نہیں کر سکتے. روز اردو میں ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، کوشش کر کے دیکھ لیں. قیامت تک یہ نہیں، قیامت کا انتظار. یعنی کسی چیز میں جب کہنا ہو محاورے میں بڑے لمبے عرصے کے لیے اور مدت متعین نہ کرنی ہو تو یہ محاورے ہیں زبان کے، عربی زبان کے محاورے ہیں. الی یوم القیامت، الی یوم یبعثون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لمبی مدت کے لیے. تو اگر یہ صورت وہ نہ ہوتی، نہ اپنے آپ کو چڑھاتا، نہ اچھا تیراک ہوتا، پتا نہیں کب تک وہ اسی طرح سے اس کے منہ میں دبوچا ہوا رہتا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. تو سیدھی سی بات تھی، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، تیراک بھی تھا، یہ کچھ کیا اور اچھل کے ساحل کے اوپر آ گیا، لیکن بڑا ہی کمزور ہو گیا ہوا، پانی میں بھی ڈوبا ہوا، مچھلی کے بھی قابو آئے ہوئے، جد و جہد کرنے میں بھی معلوم نہیں کتنا ان کو کوشش کرنی پڑے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت کمزور ہو گیا ہوا تھا. اور اس جہاں وہ پھینکا ہے وہ بہرحال لبے ساحل تو کچھ زیادہ سبزی وغیرہ ہوتی نہیں، لیکن کہا کہ وہ کسی طرح سے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ الْيَقْطِينِ، وہ بڑے بڑے چوڑے پتوں والی ایک بیل تھی یا ایک پودا تھا یا ایک پیڑ تھا. شجرہ قرآن نے کہا ہے، درختی کیوں نہ کہیں، بیل کیوں کہ وہ انہوں نے تو کہا ہے کہ کدو کی بیل تھی. یعنی یہ تو یہاں تک متعین کر دیتے ہیں نا کہ بیل بھی پتہ بتایا کہ کدو دی تھی. بڑے بڑے پتوں والی سائے کی ضرورت تھی، وہاں ہوا. اب وہاں وہ تندرست ہوئے. اب یہاں ان سے کہا گیا مغاضباً کہ ناراض ہو کے وہاں سے تم چل پڑے تھے. وہ قوم ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ راہ راست پر آتی ہی نہ. کوئی دن اور بھی جیے ہوتے، کیا بات، آ ہی جاتا وہ راہ پر غالب. کوئی دن اور بھی جیے ہوتے. غلطی اپنی تسلیم کر رہا ہے. کہا یہ کہ وہ راہ راست پہ آ جاتی، کوئی دن اور بھی وہاں رہتے یونس. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ. بہت بڑی قوم تھی وہ، سمجھے 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی وہ، اتنی بڑی قوم. اور وہاں کہا کہ یونس جاؤ اب واپس. کیا بات ہے، ان میں امکان ہے ابھی. فَآمَنُوا، وہ گئے اور وہ ایمان لے آئی.
فمتعناہم الی حین، تو اس کے بعد پھر واقعی زندگی کی خوشگواریاں ان کو ایک مدت معینہ کے لیے مل گئیں۔ اس واسطے حضرت یونس کا یہ اقدام خود فیصلہ کر لینا کہ ان میں صلاحیت نہیں اور غصے میں آگے چھوڑ جانا، وہ یہ ہے ساری بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ طبیب مشفق کو کبھی غصے میں آ کے مریض کے سرانے سے اٹھ نہیں آنا چاہیے، کوئی دن اور بھی جیے آ ہی جاتا وہ راہ پر والے۔ دوسری جگہ یہ ہے قرآن نے ایکسیپشن بتائی ہے اس قوم کی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی بھی ایک ایکسیپشن ہے، سورہ یونس میں ہے یہ 10/98 وہاں ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یعنی کہ کوئی اور قوم ایسی نہیں تھی کہ وہ تباہی سے پہلے ایمان لے آئی ہو اور تباہی سے بچ گئی ہو، وہ لائی نہیں کوئی قوم۔ ایک قوم یونس ایسی تھی کہ اگر تو یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے آئے تھے ان کو اور نظر آتا تھا ان کے ذہن کے ان کے حساب کیلکولیشن کے مطابق قوم تباہ ہونے کی، لیکن نہیں، یہ قوم ایسی تھی کہ وہ دوبارہ بھی ان کے پاس گئے ہیں اور جا کے ان سے کہا ہے تو وہ ایمان دے آئی، اور اس طرح سے وہ قوم تباہی سے بچ گئی۔ سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ بڑی چھیتی زچ نہیں پہ جانا چاہیے، بڑے صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں بات اتنی ہے، باقی وہ سارا جتنا بھی ہے وہ ساری زیب داستان ہے جس کے تلک یہ کچھ کہا جاتا ہے، بالکل روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اسی قسم کی چیز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصے شروع ہوئے تھے وہ اس آیت پر 148 اس کا نمبر ہے، یہاں وہ ختم ہوئے۔ اب یہ قوم جو ہے مخاطب عرب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری توہم پرستیاں، یہ ساری جہالتیں، یہ ان کے ہاں موجود تھیں مذہب کے میدان میں۔ قومی حیثیت سے ان کا کردار بڑا بلند تھا، ایسی ان کے ہاں خوبیاں تھیں جو کم قوموں میں ملیں گی دوسری جگہ۔ تو یہ جو جہالت کی چیزیں تھیں ان کے عقائد کے متعلق قرآن نے سب سے پہلے ان چیزوں کو لیا ہے اور ان کو اس نے رفع کیا ہے۔ جب تک ذہنیت میں تطہیر نہیں ہو جاتی، فکر صحیح نہیں ہوتی، قدم صحیح آگے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ بادلوں کی گرج سے ڈرنے والی قوم، چاند کو دیوتا سمجھ کے پوجنے والی قوم چاند پہ چڑھ کیسے جائے گی؟ جو چیچک کو ماتا کا ماتا کہتے تھے نا ہمارے ہاں، آپ کو یاد ہوگا یہ چیچک جو تھی جس کو ماتا ہی کہتے تھے، وہ ماتا ہندوؤں کے ہاں وہ ماتا چیچک کی دیوی ہے ایک۔ تو جو چیچک کو دیوی سمجھ کے جب کہیں چیچک کی وبا پھوٹتی تھی تو اس کے ہاں جا کے اس سندور میں ملا ہوا حلوہ چڑھاتے تھے، وہ اس کا علاج کیسے کر سکتے؟ جہالت کا قوم سے دور کرنا اولی قدم ہے، یاد رکھیے۔ یاقلون لاقلون یبصرون شعور تفکر تدبر، قدم قدم پہ قرآن، یہ قدم اول ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، کہا ایک تو تمہاری جہالت یہ کہ کہتے ہو کہ خدا کی اولاد ہے، یہی جہالت کوئی کم نہیں۔ کہتا پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ اولاد میں تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی اگر تمہیں کہیں خبر ملتی ہے، وہ جو ہے نا قرآن میں وہ ہے آیت سورہ نحل کی 16/58 کہ ان کو اگر بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو غصے اور رنج کے مارے منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں یہ صورت تھی بیٹیوں کے متعلق۔ کہا کہ پہلی جہالت تمہاری یہ کہ کہتے ہو خدا کی اولاد ہے، اور اگلی چیز یہ کہ تمہیں تو بیٹی کی خبر کوئی سنا دے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے اور کہتے ہو کہ خدا کے یہاں بیٹیاں ہیں۔ لگاؤ اینا تو تھوڑا یہ رائٹ ساری رکھ لو، یہ چیز تھی اپنے لیے جائے سمجھ دے۔ یعنی کیا انداز ہے قرآن کے سنانے کا۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، فرشتوں کو یہ پوچھتے تھے اور فرشتوں کو کہتے تھے کہ وہ دیویاں ہیں، دیوتا نہیں دیویاں ہیں۔ کہنے لگے کہ کیا ان کو ہم نے فیمیل پیدا کیا ہے، مؤنث پیدا کیا ہے؟ کیا انداز ہے قرآن کا۔ وہم شاہدون،
تسی اتنے کھلوتے ہوئے تو جدوں اسی فرشتیاں نوں پیدا کرتے تسی اپنی اکھاں نال ویکھ کے جہالت کی تقدیر اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ یہ جو کہتے ہو تم، واہ واہ، ان سے یہ بات کہی اور ادھر یہ کہا کہ یہی اس کو مذاق نہ سمجھ، الا او سنو، کھڑے ہو جاؤ، خبردار، انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ ان کے خود ذہن کی تراشیدہ داستانیں اور افسانے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز جو ہے اس کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے ذہن سے تراشیدہ کر، اصطفى البنات علی البنین، اور پھر یہ بات ان کے کہنے کی کہ اپنے ہاں اس نے بیٹیوں کو تجویز کیا، ان کے لیے بیٹوں کو بنایا۔ اگر اس کے ہاں بیٹیاں، تم سمجھتے ہو کہ خدا کے ہاں بیٹیاں واجب فخر کے بعد، اپنے ہاں کیوں نہیں بیٹیوں کو واجب الفخر کہتے؟ ما لکم کیف تحکمون، دونوں باتیں آ گئی، کیا ہو گیا تمہیں، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ خدا کے اولاد، اور دوسری بات یہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو منہ کالا ہو جاتا ہے، اور خدا کے ہاں بیٹی بھی کہہ رہے ہیں، کیا کیا فیصلے ہیں تمہارے ہاں؟ نہ بیٹی باعث ذلت ہوتی ہے، نہ خدا کے ہاں اولاد ہوتی ہے، افلا تذکرون، اتنی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ پہلی چیز تو یہ بات کہی تذکرون کی بات، اور اگلی بات ہے عزیزان من، وہ جو میں 50 برس سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آپ بھی کہتے چلے جائیے، میرے بعد بھی کہتے چلے جائیے، میں کہتا یہ ہوں کہ جب کسی چیز کے متعلق آپ کہتے ہیں یہ اسلامی ہے، اسلامی مملکت، اسلامی قانون، اسلامی شریعت، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، تو پہلے یہ ڈیفائن کرو، متعین کرو کہ اسلامی کہتے کس کو ہیں۔ جب یہ چوکٹا آپ بنا لیں گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات واقعی اسلامی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اسی کو آپ نے مبہم رکھا تو پھر جس کو جی چاہے آپ اسلامی کہہ دیجئے، جسے جی چاہے غیر اسلامی کہہ دیجئے، کوئی پہچان، کوئی معیار، کوئی کسوٹی، کوئی پرکھ کس کو آپ کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی پہلے تو سند ہونی چاہیے، اتھارٹی کوئی ہونی چاہیے اس چیز کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ کوئی یہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، ام لکم سلطان مبین، کوئی سند اور دلیل اس کے لیے تمہارے پاس ہے، اور وہ مبین ہونی چاہیے، ایمبیگوس، مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا قرآن ہر ایک سے کرتا ہے، ہم سے بھی یہ تقاضا وہ کرتا ہے کہ جب آپ کسی عقیدے، مشرب، مسلک کے متعلق اعلان کریں کہ یہ اسلامی ہے، سلطان مبین تمہارے پاس اس کے لیے ہونی چاہیے، اور اگلی پوئی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اور اگر سچے ہو تو اپنی کتاب سے پھر سند لا کے بتاؤ۔ یہی چیز عزیزان من میں کہہ رہا ہوں 50 برس سے، بابا سند اور حجت اور معیار خدا کی کتاب ہے، اس کتاب سے سند لاؤ، دلیل لاؤ وہاں سے، پھر جو اس کے مطابق ہو اسے کہو کہ یہ اسلامی ہے۔ اور یہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ میں نے خود یہ چیز وضع کی ہے، اس نے پہلے ہی یہ کہا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کفر اور اسلام میں حد امتیاز یہ ہے کہ جو حکومت، جو فیصلہ قرآن کے مطابق ہے اسلامی ہے، جو اس کے مطابق نہیں کفر ہے۔ جو لوگ بھی قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے۔ تو سند اور حجت تو ہمارے سامنے، سلطان بھی یہی ہے، کتاب بھی یہی، کہا لاؤ، پیش کرو، بتاؤ، دلیل سے لاؤ کہ ریشنلی ہم ایکسپٹ کریں گے، ریزن لاؤ اس کے لیے کیا ہے، اور کتاب اللہ سے سند لاؤ اس کے لیے کہ یہ ہے اتھارٹی، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ ورنہ تم اپنے ہاں کہتے رہو گے کہ یہ حق ہے، ادھر والے یہ کہتے رہیں گے کہ حق ہے، فیصلہ کیسے ہو سکے گا اس کے لیے؟ پہلے چلنے سے پہلے متعین کرو کہ قول فیصل تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہوگا، اور پھر آگے بات کرو۔ عزیزان من، اتنی سی بات جو قرآن نے کہی تھی، سلطان مبین اور کتاب، یہ اگر ہمارے ہاں معیار اور دلیل اور حجت ہو جائے، یہ جتنے الجھاؤ پیدا ہو رہے ہیں، جتنے تفرقے پیدا ہو رہے ہیں، جتنے فسادات ہوتے ہیں، سارے مٹ سکتے ہیں۔ اور پوچھو جتنے بھی یہ مدعی ہیں اسلام کے کہ کیا اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں کہ خدا کی کتاب جو ہے وہ ہے قول فیصل، زبان سے سب کہیں گے۔
اس کے بعد اگر عملاً ان کے اوپر لاؤ اس کو کہ لائیے اب اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے مطالب آئیے پرکھتے چلے جائیے اس کے مطابق، پھر جو اس کے خلاف ہوگا چھوڑنا پڑے گا، یہ فرق ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے، نہ کوئی اختلاف رہے گا، نہ تفرقہ رہے گا، نہ فرقے بازی ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر آئے کون؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ معیار مقرر کر دیا گیا تو جس چیز کو بھی آج ہم اسلام سمجھ کے اپنے فرقے کے اندر باندھے بیٹھے ہیں وہ سارے کا سارا چھوڑنا پڑے گا، اب کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے بنص صریح کہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 30/31۔ یاد رکھو ایمان لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے پیدا کر لیے اپنے دین کے اندر، پھر خود بھی ایک فرقہ بن کے بیٹھ گئے۔ پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ بھی اس کے یہاں کے عقائد مسالک ہوتے ہیں اس پہ مگن ہوتا ہے کہ یہی سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے۔ ایسا نہ کرنا، ان مشرکین کہا اس نے۔ تو اس کے لیے تو عزیزان من آج سر نو مسلمان ہونے کی ضرورت ہوگی، اور وقت ہو گیا ہے آج ہم سورہ صافات کی آیت 157 تک آ گئے ہیں، آگے بھی سلسلہ یہی چلا آ رہا ہے ان کی اس جہالت کا، اس کے لیے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم